امریکہ میں لاس اینجلس میں جو آگ لگی ہے آپ سب ظاہر ہے اس کے بارے میں جانتے ہی ہیں، لیکن ہمارے ملک میں آپ دیکھیں سوشل میڈیا کے اوپر چاہے فیس بک ہو ٹویٹر ہو تو آپ کو بھرمار نظر آئے گی اس طرح کی پوسٹس کی کہ یہ اللہ کا عذاب آ گیا ہے امریکہ کے اوپر، کہ جو فلسطین کے اندر انسانوں کا قتل عام ہوا تھا اس کے جرم میں اللہ تعالیٰ نے امریکیوں کو اب پکڑ لیا ہے۔ تو اس طرح کی آپ کو بہت ساری باتیں نظر آئیں گی، تو میں عرض یہ کرنا چاہتا ہوں کہ کیوں اپنا مذاق بنواتے ہیں؟ تو سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اگر یہ اللہ تعالیٰ کا عذاب ہے کہ جس طرح کی کہا جا رہا ہے، تو پھر یہ سر ادھر لاس اینجلس میں نہیں آنا چاہیے تھا، یہ اسرائیل کے اندر آنا چاہیے تھا، اور وہ بھی ان کے کسی فوجی اڈے پہ آنا چاہیے تھا۔ اس طرح عام لوگوں کو کیوں اللہ تعالیٰ عذاب میں مبتلا کریں گے؟ یہ اللہ کا عذاب نہیں ہے، اس کو آپ ایک حادثہ قرار دے سکتے ہیں۔ اسی طرح آپ کو سکرین کے اوپر امریکہ کا نقشہ نظر آ رہا ہوگا، اب دیکھیں کتنا بڑا ہے امریکہ، اس کے اندر ایک ریڈ ڈاٹ نظر آ رہا ہوگا، یہ وہ شہر ہے جہاں پر آگ لگی ہے۔ دیکھیں کتنا چھوٹا سا شہر ہے پورے امریکہ کے مقابلے میں۔ تو کیا اللہ کا عذاب اس طرح کا ہوتا ہے کہ ایک سلیکٹڈ چھوٹی سی جگہ کے اوپر اللہ تعالیٰ کا عذاب نازل ہو رہا ہے؟ یعنی کہ اس طرح کی باتوں سے کیوں ہم لوگ اپنا مذاق بنواتے ہیں؟ دوسری بات میں نے اس موقع کو مناسب سمجھا ایک اور بات بھی آپ سے کرنے کے لیے، وہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کا عذاب دنیا کے اندر کب آتا ہے؟ ویسے تو یہ ہے کہ دنیا جو ہے عمل کی جگہ ہے، یہاں پر آپ نے عمل کرنا ہے، آخرت کے اندر اللہ تعالیٰ آپ کے اعمال کی آپ کو سزا یا جزا دے گا۔ قرآن مجید کا عام مطالعہ یہی بتاتا ہے، لیکن ایک کنڈیشن ہے، صرف اور صرف ایک کنڈیشن، کہ جہاں پر دنیا کے اندر بھی اللہ تعالیٰ کا عذاب آتا ہے۔ وہ کنڈیشن یہ ہے کہ دنیا میں جب اللہ تعالیٰ کے رسول آتے ہیں تو وہ رسول جو ہیں حق اور باطل کو بالکل واضح کر دیتے ہیں، دودھ کا دودھ کر دیتے ہیں، پانی کا پانی کر دیتے ہیں، لوگوں کے سامنے معاملہ بالکل کلیئر ہو جاتا ہے۔ اس وقت جو ہے اللہ کا رسول جو ہے اپنے جو مخاطبین ہوتے ہیں ان کے سامنے یہ چیلنج رکھتا ہے، وہ یہ کہتا ہے کہ اگر تم مجھ پر ایمان نہیں لے کے آؤ گے تو وہ قیامت کے جس کا تم انکار کرتے ہو اس کا ایک چھوٹا سا ماڈل اس دنیا میں برپا کر کے دکھاؤں گا۔ تو وہ رسول یہ اپنے مخاطبین کو چیلنج دیتا ہے، یہ قرآن مجید کا مطالعہ بتاتا ہے۔ سورہ قمر کو آپ پڑھیں، اس کا عام ترجمہ پڑھیں تو بالکل یہ بات واضح ہو جاتی ہے۔ حضرت نوح علیہ السلام کی قوم دیکھیں، اس کے بعد حضرت شعیب علیہ السلام کی قوم کو دیکھیں، قوم عاد، قوم سمود، ان تمام قوموں پہ جو آپ سنتے رہتے ہیں عذاب آیا، وہ یہی اللہ کا قانون تھا کہ جب رسول آتا ہے تو وہ اپنے مخاطبین کو یہ کہتا ہے کہ اگر مجھ پر ایمان نہیں لاؤ گے تو وہ قیامت کہ جس کا تم انکار کر رہے ہو اس کو اس دنیا میں برپا کر کے دکھاؤں گا۔ یعنی قیامت کے اندر کیا ہوتا ہے کہ جو ماننے والے ہوتے ہیں، جو اچھے اعمال کرنے والے ہوتے ہیں، ان کو اللہ تعالیٰ جزا دیتا ہے، اور جو نہ ماننے والے ہوتے ہیں، منکرین حق ہوتے ہیں، اور جو برے اعمال کرنے والے ہوتے ہیں ان کو اللہ تعالیٰ سزا دیتا ہے۔ تو یہی چیز سیم رسولوں کے مخاطبین کے ساتھ بھی ہوتی ہے۔ تو وہاں پر بھی اسی طرح جو رسول کو ماننے والے ہوتے ہیں اور جو اچھے اعمال بھی کرتے ہیں ان کو اللہ تعالیٰ حکومت عطا کر دیتا ہے، اور جو باقی لوگ ہوتے ہیں ان پر اللہ تعالیٰ موت کا عذاب نازل کر دیتا ہے۔ حضرت نوح علیہ السلام کی قوم ہو، حضرت شعیب علیہ السلام کی قوم ہو، حضرت صالح علیہ السلام کی قوم ہو، حضرت موسیٰ علیہ السلام کی قوم ہو، ان ساری اقوام کے ساتھ یہی معاملہ پیش آیا ہے۔ یہ عذاب دو صورتوں میں آتا ہے۔ ایک تو یہ صورت ہوتی ہے کہ اگر پیغمبر کے ماننے والے کچھ معقول تعداد میں نہ ہوں تو پھر آسمان سے عذاب آتا ہے، کبھی آسمان سے پتھر برستے ہیں، کبھی زمین سے پانی ابل پڑتا ہے، یعنی کہ اس طرح کا، کبھی کوئی زلزلہ آ جاتا ہے، کبھی تیز ہوائیں چلنے لگ جاتی ہیں، اس طرح سے اللہ تعالیٰ اپنا عذاب بھیجتا ہے، اور یہ رسول کے بتانے کے عین مطابق ہوتا ہے، اور یہ رسول کی رسالت کی سب سے بڑی دلیل بن جاتا ہے کہ رسول نے جیسا کہا تھا بالکل ویسا ہی ہوا۔ اچھا، پھر دوسری طرح بھی ایک یہ عذاب آتا ہے، وہ یہ ہوتا ہے کہ اگر رسول کے ماننے والے کچھ معقول تعداد میں اگر ہو جاتے ہیں تو پھر وہی جو ماننے والے ہوتے ہیں ان کی تلواروں کے ذریعے سے اللہ تعالیٰ کا عذاب آتا ہے نہ ماننے والوں کے اوپر۔ جیسے کہ اس کی مثالیں بھی ملتی ہیں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا جو دور تھا اس کے اندر یہی عذاب آیا، کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے جو صحابہ تھے ان کی ایک بڑی تعداد ہو چکی تھی، تو اب جو منکرین پر عذاب آیا وہ تلواروں کی شکل میں آیا تھا۔ یہ جتنی آپ کو جنگیں ملتی ہیں، اب دیکھیں تھوڑی سی تعداد تھی مسلمانوں کی، ایک شخص مکے میں اٹھا تھا جس نے نبوت کا دعویٰ کیا اور اس کے ساتھ چند لوگ ایمان لانا شروع ہوئے، بہت زیادہ چانس تھا کہ وہ شخص مارا جاتا اگر وہ عام شخص ہوتا،
لیکن اللہ کی مدد اس کے ساتھ تھی. وہ اس وقت بیٹھ کر یہ کہہ رہا تھا کہ تم لوگوں پر اللہ کا عذاب آ جائے گا اگر مجھے نہیں مانو گے. لوگ مذاق اڑا رہے تھے، لیکن بعد میں سب نے یہ دیکھا کہ یہ حقیقت وقوع پذیر ہوئی کہ رسول اللہ کے جو ماننے والے تھے اللہ تعالیٰ نے ان کو حکومت و اقتدار عطا کیا، اور جو نہ ماننے والے تھے وہ ذلیل و خوار ہو گئے تھے. ان کو غزوہ بدر کے اندر پہلی قسط عذاب کی نازل ہوئی، اور اس کے بعد رفتہ 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 سورہ توبہ کو کہا ہی عذاب کی صورت جاتا ہے، کیونکہ اس کا آغاز ہی یہی ہوتا ہے کہ ان مشرکین کو قتل کر دیا جائے گا. تو یہ اللہ تعالیٰ کا ایک عذاب کا جو تھا، یہ واحد صورتحال ہے جو زمین پر اللہ تعالیٰ اپنا عذاب بھیجتا ہے. اس کے علاوہ زمین پر اللہ تعالیٰ عذاب کبھی بھی نہیں بھیجتے ہیں. اللہ تعالیٰ نے یہ معاملہ آخرت میں کرنا ہے. تو اس چیز کو کلیئر کر لیجئے. نہ ہم لوگوں کو دین کا کچھ علم ہوتا ہے، قرآن مجید کو تو ہم نے پڑھنا نہیں ہے، سنی سنائی باتوں پہ ہم نے عمل کرنا ہے. اور اسی طرح دنیا کے معاملات کا بھی ہمیں علم نہیں ہوتا، اور ہم اس طرح کی فضول باتیں جب کرتے ہیں تو ہم اپنا مذاق بنواتے ہیں. مطلب ایک اپنے آپ کو تو بدنام کرواتے ہی ہیں، ہم اپنے مذہب کو، اپنے دین کو، اپنے کلچر کو بھی بدنام کروا کے رکھ دیتے ہیں. جزاک اللہ.